بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع عنوان و بیان ہے کہ روپیہ پیسہ خرچ صرف ہو تو ایسا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور یہی واقعہ ہشت بہشت جو کتاب ہے داتا گنج بخش لاہوری کی، اس میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے مقدس ولی، ایک اللہ کے مقدس ولی، مقرب ولی، معظم معمر مہذب ولی، درویش فقیر اللہ والے اولیاء یعنی مزدور لائن پر جاتے تھے، یعنی لیبری والے اڈے پر جاتے تھے، اور جانے کے بعد مزدوروں سے مزدوری طے کر کے وہ اپنے گھر لے آتے تھے، یعنی بھاؤ تاؤ کر کے، عہد و پیمان کر کے، ٹھہرا کر کے، کلیئر کر کے، بالکل صاف و واضح کر کے وہ اپنے گھر لے آتے تھے، اور لانے کے بعد، اور یہ بھاؤ تاؤ کرنا بھی حضرت حسن حسین کی پیاری پیاری سنت ہے۔ بہت خرافاتوں جھگڑوں سے انسان بچتا ہے کلیئر کرنے سے۔ تو کتاب میں لکھا ہے اخبار الاخیار میں کہ وہ اللہ والے اپنے گھر لاتے تھے ان مزدوروں کو، نوکروں کو، اور لانے کے بعد ان کو بڑی عزت تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے گھر پر بٹھاتے تھے، اور بٹھانے کے بعد مہمانوں جیسی مہمان نوازی فرماتے تھے، اور یہ مہمان نوازی بھی تمام رسولوں، نبیوں، پیغمبروں، تمام درویشوں، فقیروں، اولیاء اکرام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک رمضان میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، روزہ دار جو کھانا کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، اس کھانے کا اور جو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہر کھانے کا حساب ہے، ایک رمضان کے کھانے کا، روزہ دار کے، اور ایک مہمان کے ساتھ کھانے کا کوئی حساب نہیں۔ تو وہ اللہ کے مقدس ولی ان کی تواضع فرماتے تھے، اور مزدور حیران ہے، مزدور تعجب میں ہے، معاملہ کیا ہے؟ نوکری تو ہم نے بہت کری ہے، مزدوری تو بہت کری ہے، نوکریاں تو بہت کری ہیں، مگر آج یہ عجیب ہمیں مزدوری ملی ہے کہ ہماری خود مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے مقدس ولی فرماتے ہیں، مہمانوں، اے مزدوروں، تم پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، تعجب میں نہ ہو، تم اچنبے میں نہ ہو، اچنگ میں نہ ہو۔ جو وقت ضائع ہو رہا ہے، جو وقت کٹ رہا ہے، جو وقت بیکاری میں تم سمجھ رہے ہو جو جا رہا ہے، وہ تمہارا وقت نہیں جا رہا ہے بلکہ میرا وقت جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے مقدس ولی ارشاد فرماتے ہیں، اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کامل وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد چٹائی ڈالو، اور مدینے شریف کی طرف منہ کرو، اور دن بھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔
दिन भर उनसे दरूद व सलाम पढ़वाते थे। और दरूद व सलाम पढ़वाने के बाद और छुट्टी कब होती थी? सिर्फ नमाज के वक्त। आज अजीब अजीब गरीब तरीके से छुट्टियाँ हो रही हैं। नमाज के टाइम तो छुट्टी नहीं हो रही है, बस खाने के टाइम छुट्टी हो रही है। अरे नमाज भी पढ़ लेता, उसी में खाना भी खा लेता। या अल्लाह वालों ने नमाज का एहतराम किया है और नमाज की कद्र की है, और छुट्टी भी है तो नमाज के टाइम छुट्टी है। तो अल्लाह के मुक़द्दस वली खुद नमाज पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद प्यारे इस्लामी भाइयों फिर दुरूद पाक की नशिस्त लगती थी। दिन भर दरूद पाक हो रहा है और बीच झुरमट में बैठकर, बीच गोल में बैठकर वो अल्लाह के मुक़द्दस वली भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद जब असर की नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद उनकी छुट्टी हुई तो दिन भर की नौकरी और मजदूरी सुभान अल्लाह अपनी गोरे गोरे हाथों से अता फरमा दी। हदीस में है अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, वरना तुम्हारा हज नहीं होगा। तू अजमेर को बाद में पहुंचेगा तो उससे पहले गरीबों की आहें और बद्दुआएं पहले पहुंच जाएंगी। कोई ताबीज़ तुझे असर नहीं करेगा। अगर किसी गरीब को तूने सताया, किसी गरीब की मजदूरी मान ली, किसी गरीब की तूने तनख्वाहें दाब ली, तो कोई ताबीज़ तुझ पे असर नहीं करेगा, कोई मज़ार तेरे लिए असर नहीं करेगा। कहीं पर भी जाओ मजदूर की मजदूरी दे करके जाओ। अल्लाह के रसूल ने भी गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है और तमाम के तमाम वलियों ने, दुर्वेशों ने, फ़कीरों ने इन मजदूरों का, गरीबों का, निहत्तों का, कमज़ोरों का ख्याल रखा है। किताब में लिखा है वो अल्लाह के मुक़द्दस वली सुभान अल्लाह असर की नमाज के बाद छुट्टी कर देते थे और वहीं चौराहे पर जा छोड़ कर के आते थे। वो अल्लाह के मुक़द्दस वली के अल्फाज है, मेरे ये पैसे तो खर्च होते थे, मेरे टका दीनार तो खर्च होते थे, मेरे रकम तो खर्च होती थी, मेरे दिरहम और दीनार, मेरी पूंजी ये खर्च तो होती थी। फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरी ये दौलत तो खर्च होती थी, मेरा रुपया तो ये खर्च होता था, मगर फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं जब उसी मड़ैया में आता था, उसी झोंपड़े में आता था, उसी सोमरे में आता था, उसी क्वार्टर में आता था, उसी कमरे में आता था, कोई ख्वाब में नहीं, कोई गुनूदगी में नहीं, कोई बेहोशी में नहीं, कोई जुनूदगी में नहीं, बल्कि असली हालत में उसी कमरे में, उसी मड़ैया में मैं अल्लाह के महबूब की ज़ियारत कर लिया करता था। और अल्लाह के महबूब के जलवे और मुखड़े मेरे सामने होते थे तो मेरा वो कमरा और मेरा दिलो दिमाग यानी खुशबुओं से महक जाता था और मेरे होंठ हरकत करते थे, या रब मेरी नमाज में तासीर ऐसी दे, या रब मेरी नमाज में तासीर ऐसी दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे, या रब उन पर सलाम पढ़ने की तौफीक दे खुदा, उन पर सलाम पढ़ने की तौफीक दे खुदा, जब कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाई दे, जब कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाई दे, उस गुलशने रज़ा की हर सूरह बहार, उस गुलशने रज़ा की हर सूरह बहार, हर फूल इस चमन का महकता दिखाई दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आपके सामने मेरे हम असर कारी रियाजुल कादरी तशरीफ़ फरमा है, वो थोड़ी देर खिताब करेंगे। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए, हम सब के सुनने सुनाने को मकबूल व महबूब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले जो बयान हुआ था उसमें कि कारी मुबीन साहब एक चैनल के ज़रिए दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमा ले। और आपसे गुजारिश की थी कि आप मतलब इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक मतलब जो ये बातें बता रहे हैं या सिखा रहे हैं दूसरों तक पहुँचाएँ,
بے شک کیونکہ دین کی بات دوسرے تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے اور یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ بے شک میں نے کچھ سوالات بتائے تھے حضرت بایزید بسطامی سے جو کیے گئے تھے، اور اس کے کچھ جواب میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو سوالات بہت ہیں، جوابات بھی کافی ہیں۔ بے شک بے شک حضرت بایزید بسطامی سے سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ جاریات یسرن کیا ہے، بے شک بے شک مقسمات امرن کیا ہے، ہے حاملات بکرن کیا ہے، زاریات ضربن کیا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے ان کے بھی جواب دیے تھے۔ تھوڑا امتحان اور ایک سوال یہ پوچھا تھا آپ سے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر 12 ٹہنیاں ہیں اور اس میں پتے ہیں اور اس میں 5 شگوفے ہیں۔ تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا مزہ رنگ جدا ہے اور اس کی اصل ایک ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے ان سوالوں کے جواب دیے تھے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا زاریات ضربن، حاملات بکرن، جاریات یسرن، مقسمات امرن۔ تو آپ نے کہا تھا زاریات ضربن جو ہے اور حاملات بکرن، جاریات یسرن، مقسمات امرن جو، تو آپ نے فرمایا زاریات ضربن 4 ہوائیں ہیں۔ بے شک بے شک حاملات بکرن سبحان اللہ آپ نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بادل ہیں، اور زاریات یسرن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور حاملات بکرن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں جو 15ویں شعبان کی تاریخ میں لوگوں کو رزق فراہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک سے انہیں حکم ملتا ہے اور وہ اللہ کے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک سال ہے، اور ٹہنیاں اس کے جو ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور اس کے پتے جو ہیں وہ 30 دن ہیں، اور اس میں 5 شگوفے، 5 پھل جو ہیں وہ 5 پھل 5 وقتہ نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو مسلمانوں پر فرض ہے۔ پوچھا گیا وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا رنگ جدا، ان کا مزہ الگ۔ تو آپ نے فرمایا وہ 2 آنکھیں، 2 کان، بے شک ناک اور منہ۔ تو آپ فرماتے ہیں ان کا مزہ، ان کا رنگ یہ ہے کہ آنکھوں کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کانوں کا پانی جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، ناک کا پانی جو ہوا کرتا ہے وہ کھٹا ہوا کرتا ہے، اور منہ کا پانی جو ہوا کرتا ہے وہ میٹھا ہوا کرتا ہے۔ بے شک تو یہ حضرت بایزید بسطامی سے سوال کیے گئے، آپ نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ پھر آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، بتاؤ کہ مفتاح الجنت اور مفتاح السماوات کیا ہے۔ عیسائیوں نے سنا تو اس کا جواب نہ دیا، تو پادریوں نے کہا اپنے راہب سے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، ان کا جواب دے۔ تو اس نے کہا کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو عیسائیوں نے کہا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا جواب مجھے معلوم ہے، مگر تم میری پیروی نہیں کرو گے جو میں جواب دوں گا۔ تو عیسائیوں نے کہا جواب دو، جو سوال کا جو تم جواب دو گے ہم بھی اس کی پیروی کریں گے اگر وہ صحیح ہے۔ بے شک تو اس پادری نے، اس راہب نے کہا تھا کہ مفتاح الجنت اور مفتاح السماوات، سبحان یعنی آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی جو ہے، یعنی جنت کی چابی اور آسمانوں کی چابی، جنت کی کنجی اور آسمان کی کنجی جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جو مسلمان سبحان اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بلا شبہ پادریوں نے جب اتنا سنا، عیسائیوں نے جب اتنا سنا، تو کہا جب جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو اپنے راہب سے کہا کہ ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اب مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک غیب سے آواز آئی تھی، بایزید بسطامی تو نے ہمارے کہنے سے ان کا لباس پہنا، زنار پہنا، اور اب ہم نے دیکھ اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت دے دی، اور جو 500 زنار یہ پہنے تھے، لباس پہنے تھے، ہم نے اس کو اتروا دیا۔ سبحان اللہ روایت کے اندر موجود ہے وہ بت خانہ تھا، اور اس جگہ پر
پھر انہی عیسائیوں نے، انہی پادریوں نے اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد وہاں پر اللہ کی مسجد کو آباد کیا، اسی جگہ پر انہوں نے مسجد کو بنایا۔ اور قاری صاحب نے بتایا کہ اپنا مال کس جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بلا شبہ آج مسجد شہید ہوتی ہیں، ان میں کام ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں۔ اللہ پھر قرآن میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کریں، صرف کریں، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدارس اسلامیہ کی شکل میں ہو، کسی یتیم، کسی غریب، کسی بیوہ کی مدد کی شکل میں ہو، بلا شبہ آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں کمی نہیں کرے گا بلکہ آپ کے مال میں اور اضافہ کر دے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، میں محمد اس مال کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو بلا شبہ آپ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کریں اور دین کے کاموں میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیان میں جو کمی ہو اسے معاف فرمائے اور ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب ہماری باتوں کو سنیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے ذریعے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے اور دین کی باتوں کو سیکھیں، کسی طریقے سے سیکھیں، دین سیکھیں، کیونکہ دین سیکھنا فرض ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔